اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین المکین۔ عزیزان ذی وقار، ہمارا یہ سفر جاری ہے، اور کل کی نشست کے آخر میں ہم نے کہا تھا ہم سفر طائف کے حوالے سے کچھ باتیں کل پڑھیں گے، تو آج ہم سفر طائف کا کچھ احوال جو ہے پیر کرم شاہ الازہری رحمہ اللہ کے قلم سے نکلنے والا شاہکار ضیاء النبی سے چند ایک اقتباسات میں آپ کے حضور عرض کروں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے جب یہ سارے معاملات ملاحظہ کر لیے کہ موجودہ حالات جو مکہ کے ہیں، ان میں اسلام کی تعلیم تبلیغ اس طرح سے جیسے مؤثر ہونی چاہیے تھی اس کا اثر وہ نہیں ہو رہا، اور آپ کے عزیز از جان چچا حضرت ابو طالب بھی اور آپ کی رفیقہ حیات سیدہ اماں خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی اس دنیا سے رخصت ہو چکی ہیں۔ تو اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغی میدان کے لیے ایک نئے سفر کا آغاز کیا۔ مکہ سے 120 میل کے فاصلے پر طائف نامی ایک شہر، جس میں اس زمانے میں قبیلہ بنو ثقیف آباد تھا، زراعت پیشہ لوگ، زرعی معاملات میں ان کی مہارت اور دور دور تک ان کا شہرہ، اور ایسا دلاویز مقام کہ شہر کے ارد گرد انگوروں اور سیبوں کے خوبصورت باغات کا سلسلہ میلوں تک پھیلا ہوا تھا۔ اعلیٰ قسم کے انگوروں کی بل کھاتی ہوئی بیلوں پر انگوروں کے آویزاں گچھے دیکھنے والوں کا دل موہ لیتے تھے۔ یہ وہاں کے معاملات تھے۔ مکہ کے رؤساء نے وہاں اپنے مکانات بنا رکھے تھے۔ جب مکہ معظمہ میں گرمی کی شدت ہوتی تو پھر وہ دل بہلانے کے لیے، وقت گزاری کے لیے یہاں پر طائف چلے آتے۔ یہاں کے باشندے مالی اعتبار سے خوشحال اور اپنی اولاد کی تعلیم و تربیت کی طرف بھی توجہ دیا کرتے تھے باقی عرب کی بنسبت۔ اس زمانے میں جب کہ سارا جزیرہ عرب جہالت کے اندھیروں میں غرق تھا، طائف میں بہترین طبیب اور مایہ ناز ہستیاں جو ستاروں کا احوال جانتی تھی موجود تھیں۔ اپنے زمانے کا بہترین طبیب حارث بن کلدہ، جس نے علم طب ایران کے ماہر اطباء اور حکماء سے حاصل کیا تھا، وہ بھی طائف کا باشندہ تھا۔ اس شہر کے ارد گرد کیونکہ فصیل تعمیر کی گئی تھی، اس لیے اس کو طائف کہا جاتا ہے۔ اور یہ بہت ساری اس میں باتیں تھیں جن باتوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرف متوجہ کیا کہ یہاں پر آ کر لوگوں کو تبلیغ کی جائے، لوگوں کو سمجھایا جائے، شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات۔ اب بعثت کے 10ویں سال اور ماہ شوال میں حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم مکہ سے طائف روانہ ہوتے تاکہ قبیلہ بنو ثقیف کو اسلام کی دعوت دیں اور وہ جہنم کے گڑھے سے نکل کر جنت میں داخل ہو جائیں۔ میرے عزیزو، علامہ ابن اسحاق نے یہاں پر یہ لکھا
جس طرح بھی ہم نے پہلے پڑھا تھا کہ مکہ معظمہ سے 120 میل کے فاصلے پر شہر طائف ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سفر تنہا کیا۔ اور دوسرا اس میں معاملہ یہ ہوا کہ آپ علیہ الصلاۃ والتسلیم نے یہ سفر پیدل کیا تھا، مکہ سے طائف تشریف لائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منظور نظر آپ کے خادم خاص زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ساتھ۔ یہاں پہنچ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک سے ملنا شروع کیا۔ تمام قابل ذکر افراد کو آپ علیہ الصلاۃ والتسلیم نے اللہ کی وحدانیت کی تعلیم دی، اور یہ جو سلسلہ تھا دعوت دینے کا یہ 1 ماہ تک جاری رہا۔ بعض علماء کے نزدیک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف میں 10 روز قیام کیا، لیکن ان 10 دنوں میں کسی بھی فرد کو یہ توفیق نصیب نہ ہوئی کہ وہ ہادی برحق داعی برحق کی دعوت کو قبول کرتا۔ آخر کار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طائف کے 3 چوٹی کے سرداروں کے پاس پہنچے۔ یہ تینوں سردار سگے بھائی تھے۔ تاریخ میں ان کے نام بھی ذکر کیے گئے، عبد یالیل بن عمر، مسعود بن عمر اور حبیب بن عمر۔ ان تینوں میں سے ایک کی شادی قریش قبیلہ کے ایک خاندان میں ہوئی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ہاں تشریف لے کر گئے، اور آپ علیہ الصلاۃ والتسلیم نے اسلام قبول کرنے کی دعوت دیتے ہوئے فرمایا، تم اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان لے آؤ اور دین حق کے بتائے ہوئے راستے پر گامزن ہو جاؤ۔ اس دعوت کو پھیلانے میں میرے دست و بازو بنو، اللہ تعالیٰ تمہیں دونوں جہانوں میں سرخرو فرمائے گا، ہر میدان میں فتح و نصرت تمہارے قدم چومے گی۔ اب بجائے اس کے کہ وہ اس سچی دعوت کو قبول کرتے، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بد اخلاقی کا اور اپنے سفلا مزاج ہونے کا، کمتر ہونے کا ایسا مظاہرہ کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب نازک کو سخت صدمہ پہنچا، اور انہوں نے جو بدتمیزی کا مظاہرہ کیا، الامان الامان والحفیظ، ہم وہ باتیں اپنی زبان پر نہیں لا سکتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کیا نہیں کہا۔ یعنی جس حد تک وہ گر سکتے تھے اس سے زیادہ وہ نیچے گرے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا بڑا ہی غیر متوقع اور حیران کن جو جواب تھا وہ انہوں نے دیا۔ اور یہ جو رویہ تھا نبی اکرم رسول محترم صلی اللہ علیہ وسلم ہرگز یہ سوچ کر نہیں نکلے تھے، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ اب اللہ کے نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر جو بیت رہی ہوگی اس کا آپ اندازہ لگائیے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ان کے اس غیر متوقع طرز عمل کو برداشت کرتے ہوئے ایک بات ان سے کہی کہ یہ جو میرے ساتھ تم نے کیا ہے نا، اس کو کسی کے سامنے ظاہر نہ کرنا، یہ سارا معاملہ راز رکھنا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں کہ اگر اہل مکہ کو یہ بات پتہ چل گئی کہ میں طائف گیا ہوں اور وہاں کے رؤساء نے میری دعوت کو بڑی سرد مہری سے ٹھکرا دیا ہے، تو اہل مکہ خوشی کے شادیانے بچائیں گے، اور اسلام کے خلاف جو ان کا بغض، عناد اور تعصب والا رویہ ہے وہ پہلے سے زیادہ تیز ہو جائے گا۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خواہش کا اظہار کیا
کہ تم اس بات کو راز رکھنا. لیکن ان میں مروت نام کی کوئی شے نہ تھی. انہوں نے اس واقعے کی خوب تشہیر کی بلکہ ہر ملنے والے سے بڑے متکبرانہ انداز میں اس بات کا ذکر کیا، اور اس سے بھی زیادہ اپنے گرے ہوئے ہونے کا ثبوت دیتے ہوئے حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہمارے شہر سے نکل جائیں. میرے عزیزو، رب العالمین کے محبوب پر یہ وقت بھی آیا کہ آپ کو کہا جا رہا ہے. کون؟ جو سید اولاد آدم ہیں، جو اولین اور آخرین کے سردار ہیں، ان سے کہا گیا کہ آپ یہاں سے نکل جاؤ. ہمیں ڈر ہے کہ ہمارے نوجوانوں کو آپ بگاڑ دیں گے اپنی باتوں سے. اس کے علاوہ کیا کیا؟ جتنے شہر کے اوباس لڑکے تھے وہ سارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لگا دیے. وہ شہر کے آوارہ اوباس لڑکے جلوس کی شکل میں اکٹھے ہو گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعاقب شروع کیا. آپ اس بات کا اندازہ لگائیں کہ اللہ کے نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہستی جب چلے تو بادل سایہ کر دے، وہ ہستی جنہیں دیکھ کر پتھر سلام کریں، وہ ہستی جو دھوپ میں بیٹھنے لگے تو ٹہنیاں ادھر کو ہو جائیں. طائف کے بازار میں اوباش اور آوارہ لڑکے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر آوازیں کس رہے ہیں. لان تان کا، گالم گلوچ کا بازار گرم ہے. تصور کیجئے آمنہ کے لال پر یہ وقت کیسا کٹھن ہوگا، کیا بیت رہی ہوگی آپ کے قلب اطہر پر جب آپ طائف کے اس میدان سے گزرے ہوں گے. پیر کرم شاہ صاحب علیہ رحمہ نے لکھا کہ جس راستے سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے گزرنا تھا، طائف کے شہری وہاں دو طرفہ صفیں بنا کر بیٹھ گئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کے درمیان سے گزرتے، حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا پائے مبارک زمین پر رکھتے تو اس پر پتھر مارے جاتے. آپ کے بابرکت قدموں کو اپنے پتھروں کا نشانہ بناتے، اور جو پاؤں آپ زمین پر رکھتے، جیسے ہی آپ کا پائے اطہر زمین پر پڑتا اس کے اوپر پتھر پڑتا. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم اسے اٹھاتے، دوسرا پاؤں زمین پر رکھتے تو ان کی زد میں وہ دوسرا پاؤں بھی آ جاتا. ان ظالموں کی سنگباری سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدمین شریفین زخمی ہو گئے، خون بہنا شروع ہوا. جب حضور درد کی شدت سے بیٹھ جاتے تو وہ ظالم آگے بڑھتے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھا دیتے، بازوؤں سے پکڑ کر کھڑا کرتے اور پتھر برسانا شروع کر دیتے، ساتھ ہی ساتھ کہے لگاتے. زید بن حارثہ بے کسی کے عالم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑے ہو جاتے، آڑ بن جاتے. کئی پتھر ان کے سر پر لگے، ان کے زخموں سے خون جاری ہو گیا. عزیزان، یہ ہے وہ سلوک جو اہل طائف نے اولاد آدم کے سردار کے ساتھ کیا. یہ ہے وہ سلوک جو سید العالمین کے ساتھ کیا گیا. کیا منظر ہوگا، کیا
منظر ہوگا اور کیا آپ کے دل کی اس وقت کیفیت ہوگی۔ ہم آج عیش و عشرت سے بیٹھے، میں یہاں رک کر آپ کو دعوت فکر دیتا ہوں۔ میرے عزیزو، اپنے آپ سے سوال کریں، ہم جو اپنے آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی کہلواتے ہیں، ہم نے آپ کے لیے کیا کیا؟ کیا کیا؟ اپنے دل کی کتاب کھولیے گا اور اپنے ضمیر سے سوال کیجئے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چاہنے والوں میں ایک طرف وہ ہستیاں جو یہ کہیں کہ ہمیں سولی پر لٹکنا منظور ہے، لیکن یہ گوارا نہیں ہے کہ ان کے پائے عطر میں کانٹا بھی چبھ جائے اور میں گھر بیٹھا رہوں، اور دوسری طرف ہم جیسے بے حس لوگ ہیں جنہیں پتہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کے شہر میں کس قسم کی مصیبت کو سہا، برداشت کیا، پھر بھی ان لوگوں کو معاف کیا۔ دین کی خاطر، دین کی سربلندی کی خاطر۔ عزیزو، ہم نے کیا کیا؟ پنجابی میں کہتے ہیں نا، ککھ دورہ کرنا۔ ہم نے اس دین کے لیے ککھ بھی دورہ نہیں کیا۔ کیا جواب دیں گے ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب میدان محشر میں جائیں گے؟ عزیزان، اللہ کی بارگاہ میں جب حاضری ہوگی، جو سوالات ہوں گے، عن عمرہ فیما افنا، عن شبابہ فیما ابلا، بتاؤ عمر کہاں گزار کے آئے ہو، بتاؤ جوانی کہاں گزار کے آئے ہو، مال کہاں سے کیسے کمایا تھا، کہاں خرچ کیا ہے، علم پر عمل کتنا کیا ہے۔ ہم سارے جانتے ہیں، لیکن جاننے کے باوجود دین کے حوالے سے ہم نے کیا کچھ نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب زخموں سے یہ کیفیت ہو گئی آپ کی، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم پاس ہی ایک باغ تھا، اس باغ میں چلے گئے۔ یہاں جا کر ایک دعا ہے جو حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے عرض کی ہے، وہ دعا بہت کمال کی ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اللہ کے حضور جب یہ دعا مانگی تو پیچھے جو معاملہ تھا کہ پاؤں پر پتھر پڑے اور جو کیفیت ہے وہ سارے آپ جانتے ہیں۔ اللہ سے عرض کرنے لگے، اللہم انی اشکو الیک ضعف قوتی وقلت حیلتی وہوانی علی الناس۔ اے اللہ، میں اپنی طاقت کی ناتوانی، اپنی قوت عمل کی کمی، لوگوں کی نگاہوں میں اپنی بے بسی کا شکوہ تیری بارگاہ میں کرتا ہوں۔ یا ارحم الراحمین انت رب المستضعفین، اے ارحم الراحمین، تو کمزوروں کا رب ہے، وانت ربی، تو میرا بھی رب ہے۔ اے باری تعالیٰ، مجھے کس کے حوالے کرتا ہے؟ الی بعید یتجہمنی، ایسے بعید کے حوالے جو ترش روئی سے میرے ساتھ پیش آتا ہے، او الی عدو، ایسے دشمن کو تو نے میری قسمت کا مالک بنا دیا۔ کیا کسی دشمن کو تو نے مالک بنایا؟ اس کے بعد ایک بڑا ہی قیمتی، جس کی ہم قیمت نہیں دے سکتے، ان لم یکن بک علی غضب فلا ابالی، اگر اے باری تعالیٰ تو مجھ پر ناراض نہیں ہے تو مجھے ان تکلیفوں کی ذرا پرواہ نہیں۔
ولیکن عافیتک اوسع لی، پھر بھی تیری طرف سے عافیت اور سلامتی میرے لیے زیادہ دلکشا ہے۔ اعوذ بنور وجہک الذی اشرقت لہ الظلمات، میں پناہ مانگتا ہوں تیری ذات کے نور کے ساتھ جس سے تاریکیاں روشن ہو جاتی ہیں۔ وصلح علیہ امر الدنیا والآخرہ، اور دنیا اور آخرت کے کام سنور جاتے ہیں۔ من ان تنزل بی غضبک، کہ تو نازل کرے اپنا غضب مجھ پر، او تحل علیہ سخطک، اور تو اتارے مجھ پر اپنی ناراضگی، میں اس بات سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ لک العتبی حتی ترضی ولا حول ولا قوة الا بک، میں تیری رضا طلب کرتا رہوں گا یہاں تک کہ تو راضی ہو جائے۔ تیری ذات کے بغیر نہ میرے پاس کوئی طاقت ہے نہ قوت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ کے حضور یہ عرض کرنا، اور پھر اس باغ میں اداس نامی جو غلام تھا اس کے ساتھ جو معاملہ پیش آیا، اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے انگوروں کا ایک گچھا رکھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انگور کا گچھا کھانے لگے، انگور کھانے لگے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ پڑھی۔ عزیزان، حالت کیا ہے، کیفیت کیا ہے، لیکن ایسے میں بھی اللہ کو نہیں بھولے۔ بسم اللہ پڑھی، انگوروں کے دانے توڑ کے کھانے لگے۔ اداس نے بڑا غور سے دیکھا اور عرض گزار ہوا، آپ کس ملک کے رہنے والے، آپ کا دین کون سا ہے؟ یہ ساری باتیں، اب وہ حیران اس بات پہ ہوا تھا اداس کہ ہمارے ہاں تو اس قسم کا کوئی رواج نہیں ہے، ہمارے ہاں کوئی رواج ہو بسم اللہ پڑھنے کا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جان گئے اس بات کو، تو آپ نے پھر تعارف پوچھا تو عرض کرنے لگے۔ اداس نے کہا کہ جی میں نصرانی ہوں، نینوا کا باشندہ ہوں، یونس علیہ الصلوۃ والتسلیم کا شہر نینوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اداس نے یہ کہا نا کہ میں نینوا کا رہنے والا ہوں، تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اداس کی یہ بات سن کے جواب دیا، وہ جو مرد صالح کا یونس علیہ السلام کا شہر ہے۔ وہ بڑا حیران ہوا کہ آپ کیسے جانتے ہیں یونس کو؟ رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا وہ میرے بھائی ہیں، یونس میرے بھائی ہیں، اور وہ بھی نبی، میں بھی نبی۔ اداس اٹھ کھڑا ہوا، جھک کر پہلے آپ کے سر مبارک کو بوسہ دیا، پھر ہاتھوں کو چوما، پھر مقدس قدموں کو بوسے دینے لگا۔ وہ باغ کے جو مالک تھے عتبہ اور شیبہ نامی، وہ یہ سارا منظر دیکھ رہے تھے۔ اب ایک دوسرے کو کہنے لگے لو بھائی تمہارا غلام بھی خراب ہو گیا۔ اب پوچھتے ہیں کہ کیا ہوا تھا تجھے کہ تو ان کے ہاتھ پاؤں اور سر چوم رہا تھا؟ اداس نے کہا اے میرے مالکو، ساری روئے زمین پر اس ہستی سے بہتر کوئی ہستی نہیں ہے، اس نے مجھے ایسی بات بتائی ہے جو سوائے نبی کے کوئی نہیں بتا سکتا۔ سوائے نبی کے کوئی نہیں بتا سکتا۔ عزیزان، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کے سفر میں جو مشکلات برداشت کی، عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں، میں نے رسول اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم سے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا احد سے بھی زیادہ کوئی سخت دن آپ پر گزرا؟ فرمایا ہاں، وہ تکالیف جو طائف میں مجھے آئیں
جو میں نے طائف میں دیکھی وہ میرے لیے بڑا ایسا تکلیف دہ مرحلہ تھا، اس جیسا دن کوئی نہیں آیا۔ اور جب کسی نے میری دعوت قبول نہ کی اور میرے ساتھ جو حال اور معاملہ کیا وہ بھی ہم نے پہلے پڑھ لیا۔ ملک الجبال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، سلام عرض کرنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک پیشکش رکھی جاتی ہے کہ اگر آپ دونوں پہاڑوں کو ملانے کا حکم دیں گے، یہ سارے اوباش، یہ جو آوارہ قسم کے لوگ ہیں، یہ سارے کے سارے پس کر رہ جائیں گے۔ سراپا رحمت، سراپا رحمت، مجسم رحمت، عالمین کے لیے رحمت جو ہستی بن کے آئی تھی، اس کی زبان سے جو الفاظ نکلے، ارجو ان یخرج اللہ من اصلابہم من یعبد اللہ لا یشرک بہ شیئا، میں امید کرتا ہوں کہ اللہ ان کی پشتوں سے ایسی اولاد پیدا کرے گا جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں گے اور کسی کو اس کا شریک نہیں بنائیں گے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کی زبان سے یہ جملے نکلنے کی دیر تھی، فقال ملک الجبال، وہ پہاڑوں کا فرشتہ کہنے لگا، انت کما سماک ربک رؤوف الرحیم، آپ تو بالکل اسی طرح ہیں جس طرح آپ کے رب نے آپ کا نام رؤوف الرحیم رکھا ہے۔ عزیزان، اس سفر سے واپسی پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جنات کی حاضری ہوئی اور انہوں نے اسلام قبول کیا۔ اس کے بعد پھر آپ مکہ پہنچتے ہیں۔ سفر طائف پر آج کی مجلس کا اختتام کرتے ہیں اور اسی ایک بات کو سوال کے طور پر چھوڑے جا رہا ہوں، ہم نے دین کے لیے کیا کیا؟ ہم نے دین کے لیے کیا کیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دین کے لیے پتھر کھائے، اپنوں کو قربان کیا، تکلیفیں برداشت کی، اذیتیں برداشت کی، تانے سنے، بھبتیاں سنی، طنز کے فقرے سنے، لیکن دین کی تبلیغ سے، اس موقف سے پیچھے نہیں ہٹے۔ میں نے اور آپ نے اس دین کی آبیاری کے لیے اپنا بہت سارا حصہ ابھی ڈالنا ہے۔ اللہ سے یہ دعا کریں کہ باری تعالیٰ ہمیں اس دین کے لیے اپنے حصے کا کام کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اس لیے کہ ہمارے ذمہ بہت سا کام ہے، بہت سی باتیں ہیں جو ہم نے ابھی کرنی ہیں، بہت سا کام ہے جو ہمارے ذمہ ابھی باقی ہے۔ میں اس شعر پر اختتام کروں گا، خواہش سے نہیں گرتے پھل جھولی میں، خواہش سے نہیں گرتے پھل جھولی میں، وقت کی شاخ کو تا دیر ہلانا ہوگا، کچھ نہیں ہوگا اندھیروں کو برا کہنے سے، اپنے حصے کا دیا خود ہی جلانا ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب پر اپنی رحمتیں برکتیں نازل فرمائے، آمین ثم آمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔